مہاراجا رنجیت سنگھ کی موت کے بعد 1849 میں پنجاب کا کنٹرول برطانوی حکومت کے پاس آ گیا۔ اس وقت پنجاب 5 ڈویژن پر مشتمل تھا: امبالہ، لاہور، گرداسپور، راولپنڈی اور ملتان۔ ہر ایک ڈویژن کے 6 اضلاع تھے، لیکن گرداسپور ایک ایسا ڈویژن تھا جس کے 5 اضلاع تھے۔ اس طرح پورا پنجاب کل 29 اضلاع پر مشتمل تھا۔ مشرقی پنجاب کے 2 ڈویژن امبالہ اور گرداسپور، جس کے کل 11 اضلاع تھے، ان تمام اضلاع میں کھیتی باڑی موجود تھی اور زمین انتہائی زرخیز۔ مغربی پنجاب کے ان ڈویژن میں سے وہ اضلاع جہاں سے دریا گزرتے تھے کھیتی باڑی موجود تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کا رقبہ غیر آباد تھا اور اس علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ خودرو جھاڑیوں سے بھرے اس علاقے کو علاقہ کہا جاتا تھا۔ سن 1860 میں برطانوی حکومت نے اس بار کے لاکھوں ایکڑ علاقے کو زرخیز بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ان کو یہاں پر نہری نظام کی شروعات کرنا پڑی۔ اس نہری نظام کے لیے انگریز حکومت نے کینال کالونیوں کو تعمیر کیا۔ ان کالونیوں کا مقصد بار کے بنجر زمین کو آباد کرنا تھا۔ تاریخ میں پنجاب کو بے شمار حملہ آوروں نے تخت و تاراج کیا، لیکن اس کو آباد کرنے کا سہرا انگریز کے سر جاتا ہے، جنہوں نے 1849 میں پنجاب فتح تو کیا، اس خطے پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ نہری نظام کا قیام تھا۔ چارلس ایچسن نے ایک منظم طریقے سے پنجاب بھر میں آبپاشی کے نظام کے لیے ارضیاتی سروے کیا۔ یہ عظیم منصوبہ گورنر پنجاب چارلس ایچسن کی زیر نگرانی شروع ہوا، جنہیں پنجاب یونیورسٹی اور ایچسن کالج لاہور جیسی عظیم تعلیمی ادارے بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انجینئرنگ کا یہ عظیم کارنامہ بہترین حکمت عملی لیکن جدید مشینری کے بغیر مزدوروں کی قوت بازو اور دستی اوزاروں سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ پنجاب کے شمال میں پہاڑی علاقوں سے جنوب کی طرف میدانی علاقوں اور دریاؤں اور نہروں کی قدرتی ڈھلان کی وجہ سے نہری پانی کی روانی آسانی رہی۔ 33,612 کلومیٹر لمبی 9 نہروں کی تکمیل سے صوبہ پنجاب کا کل رقبہ 30 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 1,40,00,000 ایکڑ بنا دیا گیا۔ ان علاقوں میں کینال کالونیاں بنائی گئی۔ ان کالونیوں کی مدد سے بار کے علاقے کی 1,40,00,000 ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنایا گیا۔ ان کالونیوں میں چناب کالونی بنائی گئی، اپر چناب کالونی اور لوئر چناب کالونی، جس کا کل رقبہ 18,24,745 ایکڑ۔ چناب کالونی کا پرانا نام جان بال تھا۔ اس کا پہلا فیز شروع ہوا 3,454 مربع پر پھیلا ہوا۔ یہ رقبہ ضلع جھنگ اور ان تحصیلوں پر مشتمل تھا: لائل پور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سمندری، چنیوٹ اور جھنگ بار۔ جھنگ بار کے علاقے میں رہنے والے لوگ کم گنجان علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی اور زراعت سے ناواقف تھے، زیادہ تر خانہ بدوش زندگی گزارتے اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ تھے۔ ان کا لباس سیاہ رنگ کا ہوتا اور سیاہ رنگ کی تہمت باندھتے۔ ان کی زبان جھنگوی یا جانگلی کہلاتی۔ ذریعہ معاش گائے بھینس اور مویشی پالنا تھا۔ جھنگ بار کی زمین خاردار خودرو جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ حبس کا موسم رہتا، سالانہ اوسط بارش 5 انچ تھی۔ انسانی آبادی انتہائی کم تھی۔ نہروں کی تعمیر و تکمیل کے ساتھ ساتھ چناب بار میں مشرقی پنجاب سے لوگوں کی آباد کاری کا عمل بھی لایا گیا۔ وسطی پنجاب کے ضلع امرتسر، ہوشیارپور، جلندھر سے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ لوگ آباد کار کہلائے۔ ان میں سکھ، ہندو اور مسلمان شامل تھے۔ سکھوں کی یہ ذاتیں یہاں پر تھیں: جٹ اور کمبوا، جبکہ مسلمان گجر اور ارائیں راجپوت تھے۔ زمین کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی: 60% زمین آباد کاروں کو جبکہ 40% زمین مقامی رہائشیوں کو دی گئی۔ مقامی لوگوں میں کھرل، کچھی، وٹو، جٹ، راجپوت اور بھٹی شامل تھے۔ 1906 میں فیصل آباد میں زرعی کالج بنایا گیا تاکہ اجناس میں تبدیل کر کے مختلف قسم کے علوم سیکھ کر کھیتی باڑی کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ رقبہ تقسیم ہونے کے بعد تمام زمینیں آباد ہو گئی، جس سے یہاں کے باشندے خوشحال ہو گئے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے وقت ان تمام آباد کاروں کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا جن لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ سارا خطہ آباد کیا۔
ان لوگوں کو جس طرح یہاں سے نکالا گیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ان لوگوں کا دکھ بہت بڑا ہے۔ ان کی 2 دفعہ ہجرت کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلی دفعہ مغربی پنجاب کو آباد کرنے کے لیے ملک بدر ہونا پڑا، اور دوسری دفعہ اس زمین سے جانا پڑا جن میں ان کا خون شامل تھا۔ تقریباً 60 لاکھ سے زائد لوگ مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کی طرف ہجرت کر گئے۔ مغربی پنجاب کی ان 9 نہروں کی وجہ سے یہاں کاشتکاری لاکھوں ایکڑ اراضی پر کی گئی۔ جچ یا جھج دوآبہ دریائے جہلم سے دریائے چناب کے درمیان 2 نہریں، اپر جہلم اور لوور جہلم۔ رچنا دوآب یا دریائے چناب اور راوی کے درمیان بھی 2 نہریں، اپر چناب اور لوور چناب۔ باری دوآب یا دریائے راوی اور ستلج بیاس کے درمیان 5 نہریں، چونیاں، نیلیبار، سہاگ پارہ، سدھانی اور لوور باری دوآب۔ یاد رہے کہ 1905 سے 1912 میں چھچ دوآب کی 2 نہروں میں سے پہلی نہر اپر جہلم کا افتتاح 25 دسمبر 1915 کو ہوا، جبکہ 1960 کی دہائی میں سنتاس معاہدے کے تحت مزید 8 رابطہ نہروں کی تعمیر ہوئی۔ انگریزوں کی ان آباد کاریوں کے نتیجے میں جو دیہات آباد ہوئے، انہیں چک کہا جاتا تھا، جہاں پٹواری اور نمبردار سسٹم وجود میں آیا۔ ایسی آباد کاریوں نے جہاں استحصالی طبقہ یعنی جاگیرداری، زمینداری اور چودھراہٹ کا نظام متعارف کروایا گیا، وہاں محکوم طبقات یعنی کاشتکار، کسان، حاری اور مزارع وغیرہ بھی سامنے آئے۔ جاٹ یا جٹ قوم عام طور پر کاشتکاری کرتی، جبکہ گجر قوم مال مویشی پالتی۔ اسی نتیجے میں غیر کاشتکار لوگ بھی سامنے آئے۔ ان تمام 9 آبادیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہری علاقوں سے دیگر ہنرمند افراد مثلاً لوہار، ترکھان، سونار، موچی، نائی، کسائی، درزی، دھوبی، ماچھی، مسلی اور مراسی وغیرہ کی نقل مکانی ہوئی، جنہیں غیر کاشتکار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مقامی ذمہ داروں کے کارندے ہوتے جو سال بھر کے اناج کے بدلے میں خدمات انجام دیتے، جنہیں پنجابی زبان میں سیپ کہتے ہیں۔ پنجاب کی آباد کاریوں میں 1886 سے 1888 میں سدھانی کالونی کے نام پر ملتان اور سوہاگ پاڑہ کالونی کے نام پر سائیوال، جبکہ 1916 سے 1940 میں ایک بار پھر نیلی بار کے نام سے آباد کاری ہوئی۔ 1892 سے 1930 میں چناب کالونی کے نام پر گوجرانوالا، جھنگ، فیصل آباد، لاہور اور شیخو پورہ میں آباد کاری ہوئی۔ یہ سب سے بڑی کالونی تھی جس سے لائل پور، موجودہ فیصل آباد جیسا شہر وجود میں آیا۔ 1896 سے 1905 اور پھر 1904 سے 1905 میں لاہور کالونی آباد ہوئی۔ 1902 سے 1906 میں جہلم کالونی کے نام سے جھنگ اور سرگودا کے علاقے میں آباد کاری ہوئی، جہاں گھوڑی پال مربے دیے گئے۔ 1914 سے 1924 میں ایک بار پھر لوور باری دوآب کے نام پر ملتان اور سائیوال میں آباد کاری ہوئی۔ 1915 سے 1919 میں اپر چناب کالونی کے نام سے گوجرانوالا، سیالکوٹ اور شیخو پورہ میں آباد کاری ہوئی۔ 1916 سے 1921 میں اپر جہلم کالونی کے نام سے گجرات کا علاقہ آباد کاری کی گئی۔